नाजरीन आदाब। हयात टाइम्स विज़न एच टी वी से मैं हयात नकवी अपने प्रोग्राम बात दिल की में एक बार फिर से हाजिर हूँ। बात दिल की के इस सेकंड एपिसोड में हमारी आज की मेहमान खुसूसी हैं ताहिरा हसन साहिबा, जो औरतों के हुकूक़ के लिए, समाज के हर तबके की औरतों के हुकूक़ के लिए फ़ाइट करती नज़र आती हैं। आपने इनको बड़े बड़े चैनल्स में ज़रूर देखा होगा, सुना होगा, ट्रिपल तलाक वगैरह वगैरह, इस तरह के ऐसे ऐसे प्रोग्राम रहे हैं जिस पर बड़े बड़े चैनल्स ने आपको इनवाइट किया, आप गईं और उस पर उन्होंने बहस भी की। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा की विलादत पर मैं आपके साथ एक छोटा सा प्रोग्राम रखना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे इस रिक्वेस्ट को कबूल किया। मैंने उनके साथ अपना टॉपिक शेयर किया, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा और आज की ख़वातीन। आइए नाज़रीन, हम इसी टॉपिक पे ताहिरा हसन साहिबा के दिल की बात सुनते हैं। मैं जनाब फ़ातिमा को एक बहुत ही बोल्ड, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और जस्टिस के लिए लड़ती हुई, इंसाफ के लिए और गैर इंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करती हुई वो औरत सबसे अच्छी औरत होती है। जनाब फ़ातिमा ने तो इसको बिल्कुल नकार दिया। वो एक अपने स्टाइल की फेमिनिस्ट भी थी, यानी औरतों के हक हुकूक पे बोलने की बात वो कह रही हैं। और उसका अक्स आप जनाब ज़ैनब में देखिए, वो जनाब फ़ातिमा की ही तो परतौर में जनाब फ़ातिमा आधा काम खुद करती थी, आधा काम उनकी मेड फ़िज़ा करती थी। आप देखिए वहाँ ह्यूमन राइट्स की भी वो प्रोटेक्टर हैं, उसकी भी अलमबरदार हैं, वो सोशल जस्टिस की भी अलमबरदार हैं, जिसकी आज हम बात करते हैं। नॉलेज पे उनका एक्सेस होना चाहिए। ये नहीं है कि नॉलेज नहीं, आप सिर्फ घर के चार दीवारी के अंदर खाना बनाइए, बच्चों को देखिए, शौहर को देखिए, ऐसा नहीं था। शादी के बाद सोशल जस्टिस की बात भी जनाब फ़ातिमा ने सामने करके दिखाई। आज हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं। ये औरतों को भी बोलने का पूरा है कि वो भी बोलें। वो पॉलिटिकली भी बहुत शार्प थी और पढ़ाई लिखाई के लिए जो था उसका उन्होंने इतना ज़्यादा उनके पास इल्म था कि वो तमाम सवाल पूछने औरतें आती थी, उनसे सवाल पूछती थी, उन सवाल लर्नड थी, बहुत पढ़ाई लिखाई उन्होंने की। जिस तरह से आज एक बताया जाता है कि एक माशरे में बात कही जाती है कि सेक्रीफाइस, सब कुर्बानी कर दीजिए, सेक्रीफाइस कीजिए, खामोश रहिए, एडजस्ट करते रहिए, बोलिए ना किसी बात पे, खामोश। आदाब, मैं ताहिरा हसन हयात टाइम्स विजन पर अपने तसव्वुरात आज के मौजू पर पेश करती हूँ। आज का मौजू है जनाब फ़ातिमा ज़हरा और आज की ख़वातीन। मैं अपने नुक्ते नज़र से, जिस तरह से मैं फ़ातिमा ज़हरा को देखती हूँ, उस नज़र को मैं आपके सामने अपने अल्फाजों में, अपने तरीक़े से, अपने दिल की बात को इस दिल की बात प्रोग्राम में पेश करती हूँ। हम सब जानते हैं कि फ़ातिमा ज़हरा सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, बहुत प्यारी थी, उनको बहुत अजीज़ थी। वो उनको अपना खून और गोश्त कहते थे कि मेरा हिस्सा है फ़ातिमा। और शादी के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम से उनकी शादी हुई। उसके बाद उनको इतना मोहब्बत थी कि अपने घर के पास ही उनको भी रखा, जनाब फ़ातिमा को। लेकिन मैं जनाब फ़ातिमा को एक बहुत ही बोल्ड, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और जस्टिस के लिए लड़ती हुई, इंसाफ के लिए और गैर इंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करती हुई एक मजबूत खातून के शक्ल में देखती हूँ। वो सिर्फ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी नहीं, उनकी सिर्फ दुख्तर नहीं, हसनैन की सिर्फ वालदा नहीं थी, बल्कि आप उनके किरदार को बड़े नुमायां तरीक़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में, हज़रत अली की इमामत में उनका किरदार बहुत साफ देख सकते हैं। और जब रसूलुल्लाह खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो बाद वफ़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब फ़ातिमा इमोशनली टूटी लेकिन बिखरी नहीं। उन्होंने फिर अपने को तमाम चैलेंजेस के साथ खड़ा किया। वो खातून थी जो अपने हक़ और हुकूक के लिए उस दौर में खड़ी हुई। अपने राइट्स के लिए उन्होंने अपनी बात रखी मजबूती से, और सिर्फ अपने राइट्स की नहीं,
جناب فاطمہ جہاں بھی انجسٹس ہوتا تھا اس انجسٹس کے خلاف بولتی تھی، اور وہ بہت لرنڈ تھی، بہت پڑھائی لکھائی انہوں نے کی. جس طرح سے آج ایک بتایا جاتا ہے کہ ایک معاشرے میں بات کہی جاتی ہے کہ سیکریفائز، سب قربانی کر دیجئے، سیکریفائز کیجئے، خاموش رہیے، ایڈجسٹ کرتے رہیے، بولیے نہ کسی بات پہ، خاموشی اختیار رکھیے، وہ عورت سب سے اچھی عورت ہوتی ہے. جناب فاطمہ نے تو اس کو بالکل نکار دیا. انہوں نے کہا اپنے حق حقوق کے لیے کھڑے ہو، چاہے تم کو وہاں اس وقت کے خلیفہ کے سامنے کھڑا ہونا ہو، اس وقت کے خلیفہ آپ کو اس کے سامنے کھڑا ہونا ہو، ہیڈ کے سامنے آپ کھڑے ہوئیے. آپ کے گھر کے اندر کوئی ناانصافی چل رہی، وہاں کھڑے ہوئیے. محلے میں چل رہی ہے، آپ کے شہر میں چل رہی ہے، کسی کے ساتھ کمزور آدمی کو دبایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، تو اس انجسٹس کے خلاف بولیے. عورتوں کو بھی بولنے کا پورا ہے کہ وہ بھی بولیں. وہ پولیٹیکلی بھی بہت شارپ تھی، اور پڑھائی لکھائی کے لیے جو تھا اس کا انہوں نے اتنا زیادہ ان کے پاس علم تھا کہ وہ تمام سوال پوچھنے عورتیں آتی تھیں، ان سے سوال پوچھتی تھی، ان سوالوں کا جواب جناب فاطمہ ان کو دیتی تھی. اتنی نالج تھی ان کے پاس. تو اس لیے عورتوں کو پڑھنا چاہیے، نالج پہ ان کا ایکسس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ نالج نہیں، آپ صرف گھر کے چار دیواری کے اندر کھانا بنائیے، بچوں کو دیکھیے، شوہر کو دیکھیے. ایسا نہیں تھا. شادی کے بعد سوشل جسٹس کی بات بھی جناب فاطمہ نے سامنے کر کے دکھائی. آج ہم سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں. اس دور میں جناب فاطمہ آدھا کام خود کرتی تھی، آدھا کام ان کی میڈ فضا کرتی تھی. آپ دیکھیے وہاں ہیومن رائٹس کی بھی وہ پروٹیکٹر ہیں، اس کی بھی علم بردار ہیں، وہ سوشل جسٹس کی بھی علم بردار ہیں، جس کی آج ہم بات کرتے ہیں. تو ہماری خواتین کو سیکھنے کے لیے ان سے بہت کچھ ہے. آج کے دور میں وہ ایک اپنے اسٹائل کی فیمنسٹ بھی تھیں، یعنی عورتوں کے حق حقوق پہ بولنے کی بات وہ کہہ رہی ہیں. اور اس کا عکس آپ جناب زینب میں دیکھیے. وہ جناب فاطمہ کی ہی تو پرورش تھی کہ جناب زینب یزید کی دربار میں جب وہ خطبہ دیتی ہیں تو سب لرز جاتے ہیں. جس انداز میں وہ دہاڑتی ہیں اور جس انداز میں وہ سچائی کو بیاں کرتی ہیں، یہ پرورش زہرا صدیقہ کی تھی کہ جو وہاں پر ہم دیکھ رہے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم عورتوں کو ان سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. ہم ڈگنیفائڈ طریقے سے جئیں، اپنی زندگی جئیں. ہم اسلام کے ان رول ماڈل جو ہماری جو خواتین گزری ہیں، ان سے ہم سیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اسٹرگل کیا، کس طرح سے چیلنجز کو ایکسیپٹ کیا، اور کس طرح سے ایڈورس سرکمسٹانسز میں وہ بنا ٹوٹے ہوئے، بنا بکھرے ہوئے، کس طرح سے صرف اپنے ہی رائٹس کی نہیں، اپنے ہی جسٹس کی نہیں، بلکہ ان تمام لوگوں کی جسٹس کی بات کرتی رہیں. خواتین جو ہماری اس وقت اس دور کی تھی، جو آج کے دور میں عورتیں ہلکے ہلکے یہ فیمنزم آ رہا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، بول رہے ہیں. جناب فاطمہ زہرا تو اس دور میں بول رہی تھی. اس دور میں انہوں نے جناب زینب کو تیار کیا تھا، جو کربلا جیسے ایڈورس سرکمسٹانسز میں نہیں بکھری، جو اس دور اس کربلا کی ظلم و ستم کو سہتے ہوئے اس کے بعد آ کر وہ ٹکر لے رہی ہیں، ہیڈ آن لے رہی ہیں یزید سے. یہ ظاہر ہے جناب زہرا کی پرورش تھی یہ. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سیکھنے کے لیے فاطمہ زہرا سے بہت کچھ ملا ہے. ان کا کردار جو ہے اس کو ہم عورتوں کو پڑھنا چاہیے. ان کے یہ بات سچ ہے کہ ان کے اوپر کم لکھا ہوا ہمیں ابھی ملتا ہے. تو مجھے لگتا ہے جو اسلامک اسکالرس ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو ریسرچ کر کے ان کو سامنے لائیں، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا ہم عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارا انسپریشن ہے. اور جو بہت سے مسکنسیپشن ہیں ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے دائروں میں عورتوں کے بارے میں، جیسے نالج کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہاں عورتیں پڑھیں، اب لوگ اتنا کہنے لگیں، لیکن کتنی نالج وہ گین کریں، کہاں تک جائیں، اس پہ بات ابھی بھی نہیں ہوتی ہے، خاص کر خواتین کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے. تو ان کی پڑھائی، ان کی نالج گین کرنا اور پڑھائی کرنا دو الگ چیزیں ہیں. دیکھیے
نالج بھی گین کریں، میکسیمم پڑھیں، ان کو ٹائم ملے، صرف گھر کے کاموں میں ان کو نہ چہار دیواری میں گھیر لیا جائے۔ جس طرح سے جناب فاطمہ اس قدر نالجبل تھیں کہ تمام عورتوں کے سوالوں کے جواب دیتی تھی، مشکل سوالوں کے جواب دیتی تھی۔ تو اس طرح سے ہم کو ان سے سیکھنا ہے، اور جس طرح سے وہ دوسرے بھی لوگوں کی مدد کرتی تھی، جو بھی کمزور ہوتا تھا اس کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، جو پریشانیاں ہوتی تھیں اس میں حق کی بات بولتی تھی، عدل پہ قائم رہتی تھی۔ اسی طرح سے ہمیں بھی لوگوں کے لیے، جو ہماری اور بہنیں ہیں اور ہماری بیٹیاں ہیں، اگر ان کو نہیں پڑھائی کا نالج کا وہ ہو رہا ہے تو ان کو بتانا ہوگا کہ نہیں، یہ ان کا رائٹ ہے۔ یہ ہم نے جناب فاطمہ سے، ہم ان کے فالوور ہیں، ہم کو ان سے سیکھنا ہے، یہ درس وہاں سے مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے رائٹ، اپنے حق و حقوق کے لیے بولنا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کو، ہماری خواتین کو جناب فاطمہ کے کردار سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جتنے پہلو ہمارے سامنے ہیں اس چھوٹی سی زندگی میں، ان کے جو پہلو ہیں وہی ہم کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، ایک بہتر انسان بناتے ہیں، ہمیں سوشل جسٹس کی ٹیچنگ دیتے ہیں، ہمیں اپنے ملازم کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے یہ سکھاتے ہیں، انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جناب فاطمہ ایک پوری جو ہیں وہ ایک نالج کی یونیورسٹی ہیں، تو ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے، اور ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور میں پھر ریکویسٹ کروں گی اپنے اسلامک اسکالر سے کہ پلیز آپ جو ہے اس پہ اور ریسرچ کیجئے، اور جناب فاطمہ کے جن پہلو سے ہم نہیں واقف ہیں ان کو بھی ہمارے سامنے لائیے، جس سے اس کو، خواتین کو اس سے کچھ فائدہ مل سکے۔ شکریہ۔ تو ناظرین، آپ نے ابھی طاہرہ حسن صاحبہ سے اتنی اچھی اور اتنی خوبصورت گفتگو سنی، ان کی دل کی بات سنی۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارا یہ ایپیسوڈ آپ شیئر کریں لوگوں میں، تاکہ یہ خوبصورت بات، یہ میسج جو انہوں نے ابھی دیا ہے، جو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ، جو عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے ایک نمونہ عمل رہیں، اور جس خوبصورتی کے ساتھ طاہرہ حسن صاحبہ نے اپنی بات رکھی۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا یہ بھی ضرور میسج کے تھرو بتائیں۔ اس پروگرام کو آپ لائک کر کے شیئر کریں، کیونکہ یہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی باتیں ہیں، اگر آپ شیئر کریں گے تو یہ ثواب جاریہ بھی ہوگا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔